اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ينفع الناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج عضلاتی اعصابی یعنی خشک سرد کیمیاوی تحریک کے امراض، علامات اور یقینی علاج کے سلسلے میں حاضر خدمت ہوں، تاکہ پوری انسانیت مستفید ہو کر اپنا اخروی چینل مونیٹائز کر سکوں۔ امید ہے آپ بھی شیئر کر کے اپنے اخروی چینل مونیٹائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا طب یونانی میں مزاج یا نبض کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ مزاج سے قطع نظر قیمتی سے قیمتی دوا بھی کارگر نہیں ہو سکتی۔ اس کی بجائے اگر نبض کے متعلق معمولی سی دوا دی جائے تو انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر اندر اس کے اثرات شروع ہوں گے۔ عضلاتی اعصابی تحریک، عضلات یعنی دل کی کیمیاوی تحریک ہے جو اعصاب دماغ سے جڑی ہوتی ہے، یعنی سودا خشکی یا مسکولر سیلز 50% سے بتدریج بڑھتی اور بلغم نروس سیلز یا سردی تری 50% سے بتدریج گھٹتی جا رہی ہوتی ہے، اور بتدریج 6 مدارج مرض لذت، حبس، قبض، سوزش، ورم اور ذوب رونما ہوتے رہتے ہیں، جن کا علاج ہی 6 مدارج ادویہ یعنی محرک، شدید، ملین، مسہل، اکسیر اور مقوی ادویہ سے بآسانی کم خرچ میں کیا جا سکتا ہے، خواہ یہ امراض مزمن اور لا علاج کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بھی نہیں کہ ہر علامت یا بیماری کے لیے علیحدہ دوا تجویز یا استعمال کرنے سے ہر علامت بتدریج ختم ہوتی رہے گی، بلکہ مزاج یا نبض سے جڑی ہوئی جملہ علامات وہی ایک دوا سے ختم ہوں گے، اور مریض مہینوں، ہفتوں اور دنوں کی بجائے چند منٹوں میں شفائی اثرات محسوس کرنے لگتے ہیں، بشرطے کہ تشخیص درست ہو۔ سامعین محترم، اس مزاج یا ایسے مزاج کے حامل مریضوں کا نبض ہاتھ رکھتے ہی بغیر دباؤ کے اوپر ہی 2 انگلیوں یعنی انگشت شہادت اور ساتھ والی انگلی پر محسوس ہوگا۔ قارورہ یعنی پیشاب کی رنگت سرخ سفیدی مائل ہوگا، جسم میں ہوا کی زیادتی اور حرارت کی کمی ہوگی، مریض دبلے پتلے ہوں گے، سخت قبض ہوگا، چہرہ سیاہی مائل ہوگا، چہرے پر دبے ہوں گے، کالے یا سیاہ یا سفید، آنکھوں میں سیاہ موتیا ہوگا، سفید کبھی نہیں ہو سکتا، کان بجیں گے، درد اور بہرا پن ہوگا، نزلہ اکثر بند رہے گا،
دانت پیستے ہوں گے، ہچکی زیادہ آئیں گے، ہونٹ پٹے ہوں گے، سینہ میں جکڑن ہوگا، کالا یرقان ہوگا۔ خواتین میں پستانوں کا کینسر، پستانوں کی خارش، دودھ کی کمی اور ان میں سکڑاؤ ہوگا۔ معدہ پر ہر وقت ریاحی درد ہوگا، استسقاء یعنی پیٹ میں پانی پڑنا، اور بواسیر کے شکار ہوں گے۔ مقعد میں خارش ہوگی، گردہ میں پتری ہوں گے، پیشاب کی بندش کا خطرہ ہوگا، خصیوں میں خارش اور سکڑاؤ ہوگا، عضو تناسل چھوٹا ہوگا۔ خواتین میں شرمگاہ کی خارش ہوگی اور رحم سکڑ گیا ہوگا۔ رحم میں رسولیاں، گلٹیاں اور پنسیاں ہوں گے۔ ایسے مریضوں کا عرق النساء صرف دائیں طرف ہی ہوگا۔ ایڑیوں میں خصوصی درد ہوگا، بالوں میں خشکی ہوگی، ناخن پٹے ہوئے ہوں گے، جذام کی شکایت ہوگی، ترش ڈکاریں آئیں گے، درد حالت آرام میں نہیں ہوں گے بلکہ دبانے سے محسوس ہوں گے۔ محترم ویورز، یہ تو تھی عضلاتی اعصابی خشک سرد مزاج کے حامل مریضوں کے علامات، لیکن آپ نے پہلے علامات پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ علامات بتدریج ظاہر ہونے لگتے ہیں اور نبض اس مزاج کے شروع ہوتے ہی ظہور پذیر ہو جاتا ہے۔ آپ نے نبض پکڑ کر ان علامات میں سے مریض کو چند علامات بتانے چاہیے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مقام مرض لذت ہو اور اسے ترش ڈکاریں آتے ہوں، کیونکہ ترش ڈکاریں تو مقام سوزش پر آتے رہتے ہیں۔ یاد رہے، مقام مرض کی پہچان پی منٹ رفتار نبض سے پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اور اس ویڈیو پر بھی تحریری طور پر بتا رہا ہوں، جس سے لاعلاج امراض کا علاج انشاءاللہ مہینوں، ہفتوں اور دنوں کی بجائے چند منٹوں میں ہی ہوگا۔ آخر اگر 15 تا 30 منٹ شفائی اثرات محسوس نہ ہوں تو پھر اپنی تشخیص پر نظر ثانی کریں۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے قانون شفا 2022 پیش کر چکا ہوں، جو آباسی قانون شفا سن 2022 کے ٹائٹل سے سرچ اور سن سکتے ہیں۔ اب اس قانونی شفا کی روشنی میں جملہ مزاجوں پر ترتیب وار مفصل ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج چونکہ عضلاتی اعصابی خشک سرد مزاج یا نبض کی باری ہے، اس لیے اس مزاج کے حامل مریضوں کے اندر کا سسٹم غور سے سنیں۔ اس مزاج کے حامل مریضوں کے اندر سودا یعنی مسکولر سیلز یا خشکی 50% سے بتدریج بڑھتی، جبکہ بلغم نرو سیلز یا سردی تری 50% سے بتدریج گھٹتی ہوئی بتدریج مختلف مقامات مرض یا مدارج مرض نمودار ہوتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر سودا مسکولر سیلز یا خشکی اور بلغم نرو سیلز سردی یا تری 50-50% ہوں تو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی اور نبض بھی متوسط ہوگی۔ اگر سودا خشکی 55% اور بلغم سردی یا تری 45% ہو تو مقام مرض لذت ہی ہوگا
اور اس مقام پر جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 69 تا 73 اور بوڑھے افراد کے 66 تا 70 ہوگی، اور صرف غدی اعصابی محرک زنجبیل 30 گرام، پلپلی سیاہ یعنی کالی مرچ، چینی حسب ذائقہ تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر اندر شفائی اثرات شروع ہو کر چند دنوں میں مکمل شفا ہوگی۔ اگر سودا مسکولر سیلز یا خشکی 60% اور بلغم نرو سیلز سردی یا تری 40% ہو تو مقام مرض حبس ہی ہوگا، اور مرض کے اس درجے پر جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 74 تا 78 اور بوڑھے افراد کے 71 تا 75 ہوگی، اور غدی اعصابی محرک یا قہوہ سمیت غدی اعصابی شدید یعنی زنجبیل، سونٹھ یا ادرک 30 گرام، نوشادر ٹکری 15 گرام، پلپلی سیاہ یعنی کالی مرچ 6 گرام تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ منٹوں میں شفائی اثرات کا مظاہرہ دیکھ پائیں گے۔ اگر سودا مسکولر سیلز یا خشکی 65% اور بلغم نرو سیلز سردی یا تری 35% ہو تو مقام مرض قبض ہی ہوگا، اور اس مقام پر جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 79 تا 83 اور بوڑھے افراد کے 76 تا 80 ہوگی، اور غدی اعصابی قہوہ یا محرک سمیت غدی اعصابی ملین یعنی سونٹھ 30 گرام، نوشادر ٹکری 15 گرام، پلپلی سیاہ یعنی کالی مرچ 6 گرام، سنا مکی 48 گرام تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر شفائی اثرات کا مظاہرہ ہوگا۔ اگر سودا مسکولر سیلز یعنی خشکی 70% اور بلغم نروز سیلز سردی یا تری 30% ہو تو مقام مرض سوزش ہی ہوگا، اور اس مقام پر جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 84 اور بوڑھے افراد کے 80 سے زیادہ ہوگی، اور غدی اعصابی قہوہ سمیت غدی اعصابی مسحل یعنی زنجبیل، سونٹھ یا ادرک 30 گرام، نوشادر ٹکری 15 گرام، پلپلی سیاہ یعنی کالی مرچ 6 گرام، سنا مکی 48 گرام، ریون آسارا 24 گرام تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ منٹوں میں شفا کے اثرات شروع ہوں گے۔ اگر سودا مسکولر سیلز یا خشکی 75% اور بلغم نرو سیلز سردی یا تری 25% ہو تو مقام مرض ورم ہی ہوگا، اور اس مقام پر جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 64 تا 68 اور بوڑھے افراد کے 61 تا 65 ہوگی، اور غدی اعصابی قہوہ سمیت غدی اعصابی اکثیر یعنی زنجبیل 30 گرام، کالی مرچ 18 گرام، نوشادر ٹکری 18 گرام، ہڑتال ورقیہ کشتہ ہڑتال ورقیہ 6 گرام، بمائے غدی اعصابی ملین تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ ورم گلٹیاں اور رسولیاں چند دنوں میں ختم ہو کر یقینی شفا ہوگی۔ اگر سودا خشکی 80% یعنی
مسکولر سیلز 80%، اور بلغم نرو سیلز سردی یا تری 20% ہو تو مقام مرض ذوب ہی ہوگا، اور اس مقام پر جوان افراد کے نبض کی پیمنٹ رفتار 64 اور بوڑھے افراد کے 60 سے کم ہوگی، اور غدی اعصابی قہوہ سمیت غدی اعصابی مقوی یعنی مغز چلغوزہ 30 گرام، مغز اخروٹ 30 گرام، مغز پندق 30 گرام، تخم گاجر یعنی تخم گزر 30 گرام، کنجد مقشر یعنی تل 30 گرام، مغز خربوزہ 30 گرام، مغز خیارین یعنی بادرنگ 30 گرام، مغز پنبدانہ 30 گرام، سالب مصری 30 گرام، مغز بادام 30 گرام، تخم پیاز بغیر رنگ کے یعنی جو جڑی بوٹیوں والا یا کسان سٹور پر ملتے ہیں تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس میں رنگ کوئی مسالہ ڈالتا ہے جو جس میں رنگ ہوتا ہے، اس کے بغیر۔ شہد اصلی 1000 گرام، تجویز یا استعمال کرنے سے انشاءاللہ یقینی شفا ہوگی۔ اگر اس مقام پر بھی درست علاج معالجہ نہ ہوا تو مرض کے لیے اگلا کوئی درجہ ہے ہی نہیں کہ مرض اس درجہ پر چلا جائے، اس لیے خدا نخواستہ قبل از وقت موت یقینی ہوگا۔ امید ہے پیدا ہونے پر شیئر کر کے اپنے اخروی چینل مونیٹائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ ہم زندہ، صحبت باقی، والسلام۔